الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی۔ درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ میرا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہرگز ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ ہمارے لیے نکالے۔ مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے۔ مِن بَقْلِهَا، ساگ، وَقِثَّائِهَا، اور ککڑی، وَفُومِهَا، اور گندم، وَعَدَسِهَا، اور مسور کی دال، وَبَصَلِهَا، اور پیاز۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیا تم بدلتے ہو وہ جو بہتر ہے اس کے بدلے وہ لینا چاہتے ہو جو گھٹیا ہے؟ یعنی تم گھٹیا لے کے جو اعلیٰ ہے، جو بہتر ہے، وہ تم دینا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کو۔ اہبطوا مصر، اتر جاؤ مصر میں۔ فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر مسلط کر دے گی محتاجی اور غربت۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب در غضب میں دھنس گئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ بدلہ ہے ان کی اس غلطی کا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق وہ شہید کیا کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں کا اور ان کے حد سے بڑھ جانے کا۔ یہ ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ یہ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ شریف کی 61 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، چونکہ یہ جو پیچھے پورا رکوع آپ پڑھ کے آئے ہیں اس میں بنی اسرائیل کی ہی نالائکیوں کا ذکر کیا گیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم انہیں نعمتیں عطا کرتے گئے اور یہ ناشکری پہ ناشکری کرتی گئی، اور یہ قوم ایسی کم ہمت اور نالائق قوم تھی، کچھ ایسے نیچ پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، انہیں آپ اٹھا کر کے بھی اوپر کرنا چاہیں پھر بھی وہ اوپر ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہم جہاں پہ ہیں ہم یہیں ٹھیک ہیں۔ وہ اوپر ہونے کی خواہش نہیں کرتے اور نہ ہی بالکل اس کی چاہت کرتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ رویہ اس قوم کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پکڑ کر کے انہیں اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرتے اور یہ اپنے نیچ پن کا مظاہرہ کرتے اور جہاں پہ تھے یہ وہیں پہ رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل فرمانا شروع فرما دیا اور من بھی ان پہ نازل ہوا، سلوہ بھی ان پہ نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ نعمتیں انہیں کھانے کو عطا کی، تو انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی موسیٰ ایک ہی قسم کا روز کھانا کھا کھا کے ہم تنگ آ چکے ہیں، اور معاذ اللہ یوں اللہ تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں آ کے یہ ناشکری کرنے لگے کہ روزانہ ایک ہی قسم کا کھانا من اور سلوہ یہ کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے ہیں۔ لن نصبر علی طعام واحد، اب ایک ہی کھانے پر ہم سے صبر نہیں ہو سکتا۔
اب آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے۔ وہ کیا چیزیں؟ ساتھ انہوں نے ذکر بھی کر دیا، ساگ وغیرہ اور اناج وغیرہ، گندم وغیرہ اور پیاز اور مختلف چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں نا، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں پیدا کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے۔ جب انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ چیزیں مانگیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، فرمایا کہ دیکھو بغیر کسی محنت کے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے تمہیں پکانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرنی پڑتی، اور اللہ تعالیٰ پکا پکایا کھانا تمہارے لیے عطا کر دیتا ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ کیا تم ادنا چیز کو طلب کرتے ہو اس چیز کے بدلے جو کہ بہتر ہے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر رہا ہے وہ بہتر ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، اور تم وہ دے کے اس کے بدلے میں گھٹیا لینا چاہتے ہو۔ عجیب تمہاری سوچ ہے، اور جس انسان کی سوچ گھٹیا ہوتی ہے وہ کبھی بھی اعلیٰ باتیں نہیں سوچ سکتا، وہ اپنے ذہن کے مطابق گھٹیا باتیں سوچتا رہتا ہے۔ اب یہ قوم ایسی کم ہمت نالائق اور گھٹیا تھی کہ ان کی سوچ بھی وہیں کی وہیں دھری رہ گئی، اور یہ کہنے لگے نہیں نہیں موسیٰ، ہمیں تو جو ہم نے مطالبہ کیا وہ چاہیے، آپ ہمیں نہ نصیحت کریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کرو، اب تمہارے لیے میدان طی سے نکلنا آسان کر دیا گیا، اب یہاں سے جاؤ شہر کے اندر، مصر اس سے مراد ہے یا کوئی اور شہر ملک شام مراد ہے، کہا جاؤ اور اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہیں وہاں پہ مل جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حکم عدولی اور نافرمانی کی وجہ سے ذلت اور غربت اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط فرما دی، اور اس ذلت کے اندر ہی فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب میں دھنس گئے، اللہ کے غصے کے حقدار ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، یہ تو نافرمانیوں کا صلہ ہم نے انہیں دیا ہے، اور وہ سب سے بڑے دو گناہ کرتے تھے۔ ایک ان کا گناہ یہ تھا اللہ کا نبی جب بھی کوئی معجزہ لے کر کے ان کے سامنے آتا وہ معجزے کا انکار کر دیتے، اور دوسری ان کی جو سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑا جرم تھا وہ یہ تھا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ اللہ کے نبیوں کو ناحق شہید کر دیا کرتے تھے۔ کسی عام آدمی کا قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے نبی کو جو کہ اللہ کی طرف سے پیغام حق لے کر کے امت تک تشریف لایا ہے، اس اللہ کے نبی کو شہید کرنا اور قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے جو یہ بنی اسرائیل کے کھاتے میں آیا، اور انہوں نے اتنا بڑا گناہ اور پاپ کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسی وجہ سے اللہ بھی ان سے ناراض ہو گیا، اور ذلت اور محتاجی بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دی۔ اب اس سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے جو آدمی یہ پیشہ ورانہ اعتبار سے کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے، وہ پانی بھی لگاتا ہے، اس میں اناج بھی اگاتا ہے، اور اس میں طرح طرح کی فصلیں کاشت کر کے اپنی بڑی محنت کے ساتھ اس سے کچھ حاصل کرتا ہے، اناج ہے، گندم ہے، یا طرح طرح کے پھل ہیں، یا مختلف چیزیں ہیں، تو یہ ذلت ہے ہمارے لیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی، ورنہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا یہ تو اللہ کو بھی بڑا پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی بڑا پسند ہے۔ جو ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہے اور اپنے ہاتھ کی محنت کھاتا ہے، سنیے پیارے آقا کا فرمان، سرکار نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، زمانے والوں سن لو، میں اللہ تعالیٰ کا حبیب بن کے تشریف لایا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ، فرمایا ہاتھ سے کمائی کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوا کرتا ہے، ہاتھ سے کمائی کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہاتھ سے کمانا، اور دوسری حدیث مبارکہ سنیے، حضرت سعد بن ابی وقاص، رزق حلال کی طلب کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا، یہ انسان کے لیے ذلت نہیں ہے۔
بلکہ یہ زمانے کے اندر عزت اور وقار کا سبب بنتی ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی محنت کھاتا ہے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، عرض کیا گیا یا رسول اللہ بہترین کھانا کون سا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بٹیر کھانا بہترین ہے، یا سرکار نے کسی مرغن غذا کا نام لیا ہو یا کسی اچھے پھل کا نام لیا ہو۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین کھانا کیا ہے؟ تو پیارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کھانا کوئی بھی ہو، فرمایا سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو بندے نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے حاصل کیا ہے، اور فرمایا جو بندے نے خود کمایا ہے اور اپنے پیسوں سے جو کچھ اس نے حاصل کیا وہ انسان کے لیے کیا ہے؟ بہترین کھانا ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں جب بھی ہاتھ اٹھاؤں میرا اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ تو پیارے آقا ارشاد فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اس عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیری ہر دعا قبول فرمائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ تو سرکار نے فرمایا اے سعد تم اپنے پیٹ کو لقمہ حرام سے بچا لو، اور رزق کے حلال اپنی محنت کا جو تم نے حاصل کیا ہے وہ اپنے پیٹ میں ڈالو۔ تو فرمایا کریم آقا نے فرمایا اگر تم رزق کے حلال اپنے پیٹ میں ڈالو گے تو فرمایا پھر جو بھی دعا تم اپنے اللہ سے مانگو گے اللہ کوئی تمہاری دعا رد نہیں فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ رزق کے حلال حاصل کرنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے اور جو کوشش کی جاتی ہے یہ ذلت نہیں ہے، یہ عزت اور وقار کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن جو رزق حرام کمانے کے لیے محنت کی جائے، رزق حرام کے لیے اپنی تمام تر توجہ مرکوز کی جائے، تو وہ یاد رکھیے گا سرکار نے ارشاد فرمایا جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام ہوتا ہے 40 دن تک اللہ تعالیٰ نہ اس کی کوئی نماز قبول کرتا ہے نہ اس کی کوئی دعا قبول کرتا ہے۔ اس لیے رزق حرام اپنے پیٹ میں ڈالنا بہت بڑا جرم ہے، اگرچہ آسانی کے ساتھ حاصل ہو جائے، اور رزق حرام اپنے پیٹ میں ڈالنا یہ اپنے وجود کے لیے بہت بڑی ذلت ہے، لیکن رزق حلال اگرچہ